بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف سیکنڈ ایئر۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ منشیات کے اوپر ہے کہ منشیات سے کیا مراد ہے۔ کل میں نے آپ کو اس کے MCQs جو تھے وہ پڑھائے تھے، آج میں آپ کو اس کے شارٹ کوسچنس پڑھانے جا رہی ہوں۔ تو آئیے اپنے آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا کوسچن ہے، الکوہل جب خون میں شامل ہوتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ آنسر ہے اس کا، خون کا 90% جو حصہ ہوتا ہے وہ چھوٹی آنت کے ذریعے اور 20% معدے کے ذریعے خون میں شامل ہوتا ہے۔ الکوہل خون کے سرخ اور سفید سیموں کو زائل کر دیتی ہے، یعنی کہ بلڈ کے اندر جو وائٹ بلڈ سیلز اور ریڈ بلڈ سیلز ہیں، الکوہل جو ہے وہ اس کو ختم کر دیتی ہے، اور جس کا نقصان ہی نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور دیکھیں کہ خون کا 90% حصہ جو ہے وہ چھوٹی آنت کے ذریعے اور 20% صرف معدے کے ذریعے خون میں شامل ہو رہا ہے، یعنی کہ زیادہ حصہ اس کا یہاں پر 80 بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ 20 ہی رہنے دیجیے گا۔ الکوہل کے اعصابی نظام پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ الکوہل کے استعمال سے قوت فیصلہ، یادداشت، سیکھنے کی صلاحیت اور دوسرے دماغی اعمال جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ الکوہل استعمال کی وجہ سے دماغ کے کورٹیکل سیلز جو ہیں وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، الکوہل کا سب سے برا اثر جو ہے وہ ہمارے نرو سسٹم پر پڑتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو قوت فیصلہ کی صلاحیت ہوتی ہے، یادداشت ہوتی ہے، یعنی کہ سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ ہم کوئی چیز لرن کرتے ہیں، وہ نہیں کر پاتے۔ تو نرو سسٹم جو ہے یہ بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے سسٹمز ہیں ان کو بھی متاثر کرتا ہے۔ الکوہل استعمال کی وجہ سے جو ہے وہ دماغ کے کورٹیکل سیلز بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کورٹیکل سیلز ہوتے ہیں وہ ہمارے دماغ کے بہت ہی اہم سیلز ہوتے ہیں۔ اگر یہ خراب ہو جائیں تو ہمارا جو برین ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا، یعنی بہت امپورٹنٹ سیلز ہوتے ہیں۔ کوسچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس کہ الکوہل کے پھیپھڑوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو معدے پر، جگر پر مختلف قسم کے کوسچن آ سکتے ہیں، تو جب آپ اس کے لانگ کوسچن کری ہوں گی تو ساتھ ساتھ اس کے شارٹ کوسچن جو ہیں اس انداز میں بھی اس کو ساتھ ساتھ کر لیجیے گا۔ ہو سکتا ہے یہ جو شارٹ کوسچن دیے ہیں اس کے علاوہ آپ کے لانگ کوسچن میں سے اور بھی شارٹ کوسچن آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ پھیپھڑوں پر اس کے ساتھ پوچھا ہے، تو الکوہل کے استعمال سے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ اپنے اندر آکسیجن جذب کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ نہیں رکھ پاتے، یعنی کہ ان کی آکسیجن جذب کرنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے، سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہلکا سا بھی وہ کام کرتے ہیں، تھوڑا سا چلتے پھرتے ہیں یا اسٹیئرز چڑھتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کا سانس جو ہے وہ پھول جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ TB بھی ہو جاتا ہے۔ تو الکوہل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، یہ اثر پڑتا ہے پھیپھڑوں پر کہ وہ اپنے اندر آکسیجن جذب نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ جب وہ اپنے اندر آکسیجن جذب نہیں کر پائیں گے پھیپھڑے تو سانس پھولنا شروع ہو جائے گا۔ پھر ہے الکوہل کے معدے پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جی ہاں، باقی تمام سسٹمز کی طرح معدے پر بھی الکوہل کے بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ الکوہل کا جو 20% حصہ ہوتا ہے وہ معدے کے ذریعے خون میں شامل ہوتا ہے۔ معدے پر الکوہل کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، بعض اوقات معدے میں سوراخ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس طرح اتنا سخت جو ہے وہ معدہ خراب ہو جاتا ہے، یہ زہریلے ایسڈز پیدا ہو جاتے ہیں کہ بندے کا سانس جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ اس صورت میں معدے کو بعض اوقات جو ہے واش کروانا پڑتا ہے، اور بعض اوقات معدے کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ نظام ہضم کے اثر پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ 20% اور 80% یہ جو ہے وہ چھوٹی آنت کے ذریعے جو ہے وہ خون میں شامل ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ بہت ہی جو ہے وہ خطرناک ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے ایک اور کوسچن پوچھا ہے، الکوہل کے جگر پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ الکوہل جو ہے دورہ اصغر کے ذریعے جگر میں پہنچتی ہے اور اس کے بڑے حصے کو تباہ کرتی ہے۔ الکوہل جگر میں فائبر ٹیشوز لیکٹک ایسڈ پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے چربی جگر میں جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ لیور میں جو ہے
وہ چربی جمع ہو جاتی ہے، پھر بعد میں جگر سکڑتا ہے، اور جب جگر سکڑتا ہے تو یہاں میں آپ کو ایک بیماری بتاتی ہوں جو کہ ہو سکتی ہے، جگر سیرسس کی بیماری ہو سکتی ہے۔ عام طور پر 10% شراب نوش جو ہیں وہ جگر سیرسس کی بیماری میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا الکوہل کے نقصانات ہی نقصانات ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں جگر جو ہے بہت ہی ہماری باڈی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور الکوہل جو ہے وہ دوبارہ اصغر کے ذریعے جگر میں پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ پوچھا جا سکتا ہے کہ الکوہل جو ہے اب وہ جگر میں کیسے پہنچتی ہے، تو آپ نے اس کا رائٹ آنسر یہ دینا ہے کہ الکوہل جو ہے وہ دوبارہ اصغر کے ذریعے جگر میں پہنچتی ہے، اس کے بڑے حصے کو دبا کرتی ہے۔ الکوہل جگر میں فائبرز، ٹیشوز ہیں، لیکٹک ایسڈز پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے چربی جگر میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب چربی جگر میں جمع ہونا شروع ہوگی پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہوتے ہیں کہ جگر جو ہے یعنی لیور سکڑنا شروع کر دیتا ہے، وہ بالکل سکڑ جاتا ہے، شرنک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ایک بیماری لگتی ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے، جگر سیرسس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عام طور پر جو 10% لوگ ہوتے ہیں جو شراب نوش ہوتے ہیں وہ عموماً جگر سیرسس کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو اوائڈ کرنا چاہیے، بہت ہی خطرناک چیز ہے، زہر ہے یہ۔ الکوہل استعمال کرنے والے شخص کی اولاد پیدائشی طور پر کمزور ہوتی ہے اور بعض دفعہ مرگی اور فالج جیسی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، یعنی پیدائشی طور پر بچے جو ہیں جو لوگ الکوہل استعمال کرتے ہیں ان کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پیدائشی طور پر بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں اور بعض دفعہ وہ مرگی اور فالج جیسی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارا کہ الکوہل کے خون کی نالی پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ خوراک کی نالی میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، خوراک کی نالی کی اندرونی جھلی بھی متاثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ خوراک کی نالی ظاہر ہے جیسے ہی شراب پی جاتی ہے منہ کے راستے، پھر اس کے بعد وہ حلق سے گزرتی ہوئی خوراک کی نالی سے گزر کر وہ معدے میں پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی خوراک کی نالی سے گزرے گی تو ظاہر ہے اس کو بھی متاثر کرے گی، منہ کو متاثر کرے گی، منہ کے بعد وہ حلق کو متاثر کرے گی اور حلق کے بعد وہ خوراک کی نالی کو متاثر کرے گی۔ تو خوراک کی نالی میں سویلنگ ہو جاتی ہے، خوراک کی نالی کی اندرونی جھلی بھی متاثر ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خوراک کی نالی کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو خوراک کو نگلنے میں مدد دیتی ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اگر وہ جھلی متاثر ہو تو۔ الکوہل کے دل پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ تمام سسٹمز کی طرح الکوہل جو ہے وہ ہارٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس چھوڑتی ہے، تو الکوہل زہری ورید اعظم کے ذریعے دل میں پہنچتی ہے۔ اب آپ سے یہ بھی کویسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ الکوہل جو ہے الکوہل زہری ورید اعظم کے ذریعے دل میں پہنچتی ہے، ہاں یا نہ، یہ بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کس ورید کے ذریعے الکوہل جو ہے وہ دل میں پہنچتی ہے، تو آپ نے اس کا آنسر دینا ہے ورید اعظم کے ذریعے دل میں پہنچتی ہے۔ جب دل خون کو پمپ کرتا ہے تو الکوہل جسم کے مختلف حصوں میں پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، دل جو ہے وہ خون کو پمپ کرتا ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے پہلے بتایا ہوا ہے جس کی وجہ سے دل متلانے لگتا ہے۔ منشیات کے بارے میں مختصر لکھیں۔ اب جو چیپٹر ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں مختصر طور پر جو ہے بیان کریں یا لکھیں۔ منشیات کا استعمال کرنے والے شخص کی شخصیت الجھی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہر وقت بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے منشیات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ منشیات کے عادی شخص کو جذباتی طور پر بیمار سمجھا جاتا ہے۔ منشیات جو ہے اس کے عادی افراد کی جسمانی صلاحیتیں مفلوج ہو چکی ہوتی ہیں، عام طور پر نوجوان طبقہ منشیات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ منشیات جو ہے اس کا استعمال کرنے والے شخص کی طبیعت جو ہے شخصیت الجھی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہر وقت بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، وہ اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے پھر منشیات کی طرف رجوع کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرف مائل ہو جاتا ہے۔ منشیات کے عادی شخص کو جذباتی طور پر بیمار سمجھا جاتا ہے اور منشیات کے عادی افراد کی جسمانی صلاحیتیں مفلوج، یعنی کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام ایون کہ وہ اس کے کام کرنے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں۔ پھر افیون کیا ہے؟ مختصر لکھیں۔ یہ ایک نشہ آور دوائی ہے، اس کے استعمال سے نیند آتی ہے، اس کا پودا افغانستان، ہندوستان اور کشمیر میں پایا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ سے ایک شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ افیون کا پودا کہاں کہاں پایا جاتا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہے افغانستان، ہندوستان اور کشمیر، ٹھیک ہے۔ عموماً کسی بیماری میں مبتلا لوگ اس
کا استعمال کسی دوائی کی صورت میں کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ جو ہیں اس کے عادی ہو کر تباہی مچاتے ہیں، وہ تباہی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ افیون استعمال کرنے والا سست ہو جاتا ہے، بھوک کم لگتی ہے، صحت دن بدن گرتی ہے، خراب ہوتی ہے۔ نیکوٹین کیا ہے؟ نیکوٹین بے رنگ تیل کی مانند ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں نیکوٹین کیا ہے؟ میں نے آپ کو سگریٹ میں نیکوٹین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اوکے کے اندر جو لوگ کا پیتے ہیں اس میں نیکوٹین ہوتا ہے۔ نیکوٹین ایک زہر ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکوٹین ہوتا کس شکل کا؟ وہ ایک بے رنگ تیل کی مانند ہوتا ہے۔ یہ زہر تمباکو میں پایا جاتا ہے۔ جب زیادہ مقدار میں نیکوٹین خون میں جو ہے وہ حل ہو جائے تو موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ سگریٹ نوشی کی صورت میں نیکوٹین تھوڑی تھوڑی مقدار میں جسم میں داخل ہوتی رہتی ہے۔ زیادہ سگریٹ نوشی سے پھیپھڑوں کا جو ہے وہ سرطان بھی ہو سکتا ہے۔ نیکوٹین کا اثر اعصاب پر بھی ہوتا ہے، جس سے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں جی، نیکوٹین جو ہے اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ منہ کا کینسر بھی ہو سکتا ہے زیادہ سگریٹ پینے سے، پھیپھڑوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے نیکوٹین، ٹھیک ہے۔ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر یہ پھیپھڑوں پر اثر کرے تو پھیپھڑوں کا جو ہے کینسر ہو سکتا ہے۔ اگر یہ جو ہے اعصاب پر اثر انداز ہو سکتی ہے، مطلب نیکوٹین سے دور رہنا چاہیے، بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر اعصاب پر اثر انداز ہو تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، خواب آور گولیاں کیا ہیں؟ مختصر نوٹ لکھیں۔ ان کو عام طور پر سلیپنگ پلز بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے زہر کا اثر دماغ اور نظام عصبی پر ہوتا ہے۔ یہ گولیاں پہلے خون میں جذب ہوتی ہیں، پھر دماغ میں پہنچ کر نیند کا غلبہ پیدا کر دیتی ہیں۔ شروع میں غنودگی آتی ہے اور آخر میں گہری نیند آ جاتی ہے۔ میڈیکل کی روح سے ان حالتوں میں کھلائی جاتی ہیں جب مریض شدید درد یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اگر ان کی عادت بنا لی جائے تو پھر وہ لوگ جو ان کے عادی ہوتے ہیں ان کو کھائے بغیر سو نہیں سکتے، اور بعض لوگ اس کو جو ہے وہ بہت مقدار میں کھا لیتے ہیں تو ان کی اس سے ڈیتھ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سلیپنگ پلز کہا جاتا ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ دماغ پر پڑتا ہے۔ پہلے یہ خون میں جذب ہوتی ہیں، پھر دماغ میں پہنچتی ہیں اور نیند کا غلبہ لاتی ہیں، اور آخر میں گہری نیند جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں ان کو درد کی شدت کی وجہ سے نیند نہیں آتی، اور اس صورت میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آہستہ آہستہ ان کا استعمال جو ہے وہ بڑھا دیا جائے تو پھر لوگ ان کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مارفیا کیا ہے؟ نوٹ تحریر کریں۔ یہ فیون کا ست ہے اور اس کے ٹیکے لگانے سے نشہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار ان کے جسم میں جائے۔ اس کا استعمال روک دینے سے ان کو بے چینی محسوس ہوتی ہے، آدمی تڑپنے لگتا ہے، ٹانگیں اس کی اکڑ جاتی ہیں، ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہی ٹیکا لگایا جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سینکھیا کیا ہے؟ اب سینکھیا جو ہے وہ بھی زہر ہے۔ دیکھنے میں یہ سفید جو ہے وہ گڑھ یا مٹی کی مصری کی ڈلیوں کی طرح کا ہوتا ہے۔ آسانی کے ساتھ بازار سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ زہر جو ہے فائرس ہے اور لکڑی کے رنگ و روغن تیار کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ کیڑے مارنے والی ادویات میں بھی ملایا جاتا ہے۔ اگر انسان کھا لے تو تقریباً آدھے گھنٹے میں سوزش اور جلن کی علامات شروع ہو جاتی ہیں، غشی کا دورہ پڑتا ہے۔ جس شخص نے سینکھیا کھایا ہوتا ہے اسے فوراً کیا کروائیں، انڈوں کی زردی دیں، دیسی گھی جو ہے وہ اس کو گرم کر کے پلائیں، اور جلدی سے جلدی اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھا منشیات کے اوپر آج کا لیکچر، جو میں نے آپ کو ڈیٹیل سے اس کے شارٹ کویسچنز جو ہیں وہ بتا دیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔